61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ 11 محرم الحرام کو فوج اشقیاء نے آل رسول کو قیدی بنا لیا اور آل رسول کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ لے گئے، اور 12 محرم الحرام کے دن قبیلہ بنی اسد نے آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کو امام سجاد علیہ السلام کی مدد سے دفن کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام 12 محرم الحرام 61 ہجری کو دفن ہوئے تو سب سے پہلی مرتبہ اموی حکومت میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر ایک مسجد بنائی گئی جو ہارون رشید کے زمانے تک باقی تھی۔ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر جو مسجد بنائی گئی تھی اس کو مسمار کرنے کا اس نے حکم دیا۔ اس کے بعد مامون رشید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر روضہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو روضہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر متوکل ملعون کے زمانے تک باقی تھا، اور جب متوکل ملعون کا زمانہ آیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو مسمار کرنے کا حکم دیا، اور اس متوکل ملعون نے نہر فرات کے پانی کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا، اور اس کے علاوہ اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھولنے کا حکم دیا، اور اس کام کے لیے ابراہیم نامی شخص کو مأمور کیا گیا، اور ابراہیم نے جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھولا تو فوراً بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد ابراہیم ایک مرض میں مبتلا ہو گیا، اور جب ابراہیم سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھولا تو آپ نے اندر کیا دیکھا؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ جب میں نے حسین کی قبر کو کھولا تو میں نے ایک چٹائی پر حسین کے بدن کے ٹکڑے دیکھے جس سے تازہ خون بہہ رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، جس کے بعد میں نے قبر امام حسین علیہ السلام کو بند کرنے کا حکم دیا۔